السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے منڈے کو ایک سوال پوچھا تھا چینل پر کہ 15-16 مئی 2024 کو مرکز اہل سنت بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا چھٹا عرس پاک ہے، آپ میں سے کون جا رہا ہے؟ 4 آپشن دیے تھے، تو میں جا رہا ہوں کو بھی کافی لوگوں نے سلیکٹ کیا، اس بار نہیں جا پاؤں گا کو بھی لوگوں نے سلیکٹ کیا، اور اکثریت نے کہا کہ گھر پر ہی اس سال انشاءاللہ اصال ثواب کریں گے۔ 39 لوگوں نے اب تک کہا کہ عرس منانا جائز نہیں۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہ 39 بالکل بھی کسی بھی سنی تنظیم، تحریک یا خانقاہ یا ادارے سے قطعاً وابستہ نہیں ہے۔ یہ سب یقیناً وہابیت اور دیوبندیت کے پیروکار ہیں یا ان کے جھانسے میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جنہوں نے عرس منانے کو ناجائز کہا، میرا نمبر میں شیئر کرتا ہوں گروپ میں 9820672770۔ تو اس میں سے اگر کوئی اس جماعت کا مولوی ہے، اسکالر ہے، اور اس جماعت کا مبلغ ہے، ڈیبیٹ کرنے والا ہے، تو وہ مجھ سے بات کرے اور بتائے کہ ناجائز کیوں ہے۔ دیکھیے، دین مکمل ہے، کامل ہے، جیسا کہ وہابی بار بار اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ بریلویوں نے دین میں اضافہ کیا ہے، دین میں اضافے کی گنجائش نہیں۔ اگر دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے تو دین میں کمی کی گنجائش ہے؟ بدبختوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دیا اور فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج کے دن جس دین پر میں ہوں میرے صحابہ ہے، اس راستے کا پیروکار، اس راستے کا چلنے والا فرقہ ناجیہ میں شمار ہوں گا، یعنی جنتی فرقہ ہوں گا، اور اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب گمراہ ہیں، مردود ہیں، جہنمی ہیں۔ تو اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب دین مکمل ہے اور حلال و حرام، جائز و ناجائز سب طے ہو چکا ہے، تو تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو کیسے ناجائز کہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی قرآنی آیت ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث ہے؟ کیا تمہارے پاس حدیث متواترہ ہے؟ کیا حدیث مشہورہ ہے؟ کیا تمہارے پاس احاد ہے، یعنی خبر واحد ہے؟ اگر تم کم سے کم خبر واحد بھی لے کر آ جاؤ تب بھی ہم اس سے بچیں۔ دیکھیے، حلال و حرام کے ضابطے طے ہو چکے ہیں۔ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کے اجماع نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جب دین بڑھنے لگا اور زمانہ ترقی کرتا جا رہا تھا، اسلام کے اندر لوگ فوج در فوج آنے لگے، اور اسلام کے توسع کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جس چیز کو مسلمانوں نے صحیح سمجھا اس کو ایجاد کیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور میری امت گمراہیت پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ جیسا قرآن نازل ہوا، کہ آج وہی قرآن ہماری مسجدوں میں ہے؟ قرآن تو وہی ہے، لیکن اس حالت کا نہیں ہے جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے، حضرت ابو بکر نے تدوین قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ حضرت عثمان نے حروف قریش پہ قرآن کو باقی رکھا، تمام حروف جلا دیے، پھر اس میں اعراب لگائے گئے، صورتیں مقرر کی گئی، رکوع مقرر کیے گئے، آیات، وقوف وغیرہ تمام چیزیں۔ پھر قرآن کو کتابی شکل میں چھاپا گیا۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں تھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے مسجدیں منڈی بناؤ، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی گنبد یا مینارہ نہ ہو۔ لیکن جب صحابہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے دیکھا کہ مسجدیں منڈی ہونے سے نقصان یہ ہے کہ باہر کا جب کوئی مسافر آتا ہے کسی بستی میں تو اس کو پتہ نہیں چلتا عام گھر کون سا ہے، مسجد کون سا ہے، تو لوگ کسی بھی گھر میں گھس جاتے تھے۔ تو پھر صحابہ نے یہ طے کیا کہ مسجد کو پہچان کے لیے مینارے دیے جائیں، تاکہ لوگ پہچان لیں کہ بھئی یہ مسجد ہے، یہ خاص گھر ہے جہاں جا کر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد گھاس پھوس کی تھی، کھجور کا چھپر تھا۔ تو آج مسجدیں RCC کی ہے، مسجد میں فین لگے ہوئے، مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے، مسجدوں میں وضو خانے ہیں، استنجا خانے ہیں، مسجدوں میں ان کی جماعتیں آ کے ٹھہرتی ہے، وہاں ٹھوستی ہے، وہاں ان کے ٹائر پنکچر ہوتے ہیں، وہاں ان کے بریک فیل ہوتے ہیں۔ کیا اپنے اس عمل کو یہ حدیث و قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ حرام خور وہابی دیوبندی، یہ غیر مقلدین اپنے مسجدوں میں اجتماعات کرتے ہیں، یہ غیر مقلدین اپنے مسجدوں کے اندر بہت سارے فنکشنز کرتے ہیں،
اور باقاعدہ یہ لوگ بھی مسجدیں آر سی سی کی تعمیر کرتے ہیں، پختہ مسجدیں بناتے ہیں، تو کیا اس کو یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اور وہ سب چھوڑیے، حدیث کی جن 6 صحیح کتابوں کو لے کر یہ ناچتے پھرتے ہیں، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت مولائے کائنات کے دور میں یہ 6 صحیح کتابیں تھیں؟ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو 200 سال بعد کے آدمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر انہوں نے تدوین حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، اور محدثین نے کام شروع کیا، پھر امت کا اتفاق ہوا کہ حدیث کی یہ 6 صحیح کتابیں ہیں، چونکہ ان میں اکثر روایات صحیح، تو کیا یہ خدمت دین نہیں ہے؟ پھر یہ مدارس کا جو بنانا، آج جو کہا جاتا ہے کہ عرس تو بریلی سے شروع ہوا، اس سے پہلے عرس کا کوئی تصور نہیں تھا، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آگے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، جب تک تمہید سمجھ میں نہیں آئے گی تقریر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آج جو لوگ مولانا، علامہ، فہامہ، حکیم الامت، امام ربانی، قطب الارشاد اور قاسم العلوم اور فضیلت الشیخ اور سماحت الشیخ بنے پھر رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ حضرات صحابہ جو تمام علوم و فنون کے جامع تھے، حضرت ابو بکر کے نام کے آگے مولانا لگتا ہے؟ حضرت عثمان کے نام کے آگے قاری لگتا ہے؟ حضرت عمر کے نام سے پہلے مفتی لگتا ہے؟ یا حضرت علی کے نام کے پہلے علامہ لگتا ہے؟ کیا یہ لوگ یہ سب نہیں تھے؟ یہ سب تو اس سے بہت آگے کی ہستیاں تھیں۔ پھر یہ مدارس کب شروع ہوئے؟ پھر یہ مدارس میں یہ 8 سالہ درس نظامی عالم کورس کب شروع ہوا؟ صحابہ نے یہ کورس کیوں نہیں شروع کیا؟ تو جب زمانے نے ضرورت محسوس کی، زمانے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ترویج دین کے لیے علماء کی ٹیم تیار کی جائے، علماء کو مخصوص نصاب پڑھایا جائے، پھر اس نصاب کو ترتیب دیا گیا۔ اسے تو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا، نہ وہابی ناجائز کہتا، نہ دیوبندی ناجائز کہتا، بلکہ باقاعدہ مدرسے کھولے جاتے ہیں، چندہ لیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، چرم قربانی، زکوٰۃ، صدقات وصولے جاتے ہیں اس کے نام پر۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ کیوں نہیں تھا؟ ذرا ان سے سوال پوچھیے، پھر تو یہ بھی ناجائز و حرام ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اونٹوں پہ جا کر سفر کر کے حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، آج آپ فلائٹ سے جاتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں ہمارے زمانے کی سہولتیں ہیں جسے ہم دین میں مدد لیتے ہیں، جس سے ہم دین میں مدد لیتے ہیں۔ کیا دینی مدرسے بنانا ثواب کا کام نہیں ہے؟ وہاں عالم کورس پڑھانا ثواب کا کام نہیں ہے؟ وہاں حفظ کرانا، قرأت کرانا، فاضل بنانا، حدیث پڑھانا، یہ سب ثواب کا کام نہیں؟ بے شک ثواب کا کام ہے۔ ختم بخاری کا اہتمام ہوتا، آپ کوئی ان سے پوچھے کہ سال میں 1 مرتبہ بخاری کا ختم کرنا، اس میں دعا کرنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا۔ تو جن باتوں کو لے کر تم اہل سنت و جماعت بریلویوں پہ بھونکتے ہو، تو ذرا دیکھو تو صحیح۔ تم بدعت کی تعریف یہ کرتے ہو کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، دین میں نہ ہو، اور بعد میں آ گئی ہو اور دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو، تو ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں آپ کے اندر موجود ہے جسے آپ دین سمجھ کے کر رہے ہو۔ اور زمانہ رسالت تو کیا، زمانہ صحابہ تو کیا، زمانہ تابعین تو کیا، زمانہ تبع تابعین میں بھی اس کا تصور نہیں تھا۔ یہ جو آج بڑے بڑے مدرسے بنا کر باقاعدہ کورس کرایا جا رہا، عالم کورس، مفتی کورس، مولوی کورس، فاضل کورس، کیا یہ کورس صحابہ کے زمانے میں تھے؟ آج اسے ثواب سمجھ کے کروا رہے ہو، اور یہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کو عزتیں دی جاتی، ان کی تقریریں سنی جاتی، انہیں مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے اقتداء میں نماز پڑھی جاتی، ان کے بیان کو ذوق و شوق سے سنا جاتا ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ تو اسی طرح عرس، جب یہ چیزیں شریعت نے منع نہیں کی اور امت اس پر جمع ہو گئی کہ اس سے دین کا فائدہ ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی حسین بدعت۔ اب وہاں بھی کہتے بدعت حسنہ ہوتی نہیں، بدعت صرف گمراہی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پھر ان سے پوچھیے نا کہ قرآن کتابی شکل میں ہے، عالم کورس پڑھایا جا رہا ہے، مسجدیں پختہ تعمیر کی جا رہی ہے، مدرسے بنائے جا رہے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے بنائے جا رہے ہیں، دین پھیلانے کے نام پر جماعتیں گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر چلا چلا کرتی پھر رہی ہے، مسجدوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اسے بھی تو ثابت کرو، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ اگر ہر نیا کام جو زمانہ رسالت میں نہ ہو اور بعد میں ہو جائے یہ بدعت ہے، تو اس بدعت کی تعریف سے تمہارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کام بدعت ہوں گے۔ اسی لیے ہم لوگ بدعت کی 2 تعریف کرتے ہیں، ایک بدعت سیاح، ایسی بدعت سیاح، ایسی بدعت کہ جو عہد صحابہ و زمانہ رسالت میں تو نہ ہو اور بعد میں آ جائے اور وہ کسی سنت کو ختم کرے، وہ ضرور گمراہی ہے، وہ ضرور بری بدعت ہے۔ لیکن ایسا کوئی نیا کام جس سے دین کا فائدہ ہو اور وہ کسی سنت سے ٹکراتی بھی نہ ہو،
بلکہ اس سے دین کی اشاعت ہوتی ہو، یقیناً ایسا کام اچھا ہے، جائز ہے، ایجاد کرنے والے کو، عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اب عرس کیا ہے؟ عرس کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جائے تو اس کے جانے کے دن کو یاد کرتے ہوئے اس دن وہاں جمع ہونا، قرآن خوانی کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کی زندگی پر روشنی ڈالنا، ان کی سیرت لوگوں کو بتانا، انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، لنگر وغیرہ کھلانا غریبوں کو، تو یہ سب جائز ہے۔ اصل جو ہے عرس کرنا کسی مزار کا، یہ مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے۔ اسے ہم نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں، نہ ضروری بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر دین چل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اس میں کچھ ایسے کام ہے جو ضرور کچھ درجے فرض میں ہے، کچھ واجب کے درجے میں ہے، کچھ سنت ہے، کچھ بہت ضروری ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کام ہے۔ تو اب اگر اس شرعی طریقے پر کسی نیک بندے کا یوم وفات منایا جائے تو اس کی ممانعت کہاں ہے؟ آپ مجھے قرآن کریم سے، حدیث مشہورہ سے، یا حدیث متواترہ سے، یا خبر واحد سے، وحدان سے پیش کرے۔ کوئی وہابی، دیوبندی، مائی کا لال میرے اس چیلنج کو قبول کرے گا؟ اگر شرع شریف نے اسے ناجائز نہیں کہا تو شریعت تمہارے باپ کی بھبوتی نہیں کہ تم گھر میں بیٹھے ہوئے چمارو، جس کو چاہو بول دو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ان کی زبانیں اتنی لمبی ہے کہ جب اہل سنت کی باری آتی ہے تو ان کے توپ کا دہانہ اہل سنت کی طرف ہوتا، دنا دن داغنے لگتے ہیں، حرام حرام، شرک شرک شرک، کفر کفر کفر، خبیثو، اور سینکڑوں ہزاروں کام جو ہے میٹھا میٹھا سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہو، ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتے ہو، تو اس وقت تمہیں شریعت یاد نہیں آتی؟ تو اگر کوئی اس طریقے سے عرس کرتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ مزار پر حاضر ہو جائے، صاحب مزار کے یہاں حاضر ہو، وہاں دینی جلسہ ہو، علماء کرام بیان کرے، ایصال ثواب ہو، لنگر ہو، درود و سلام ہو، قرآن خوانی ہو، اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، عرس کے نام پر جو لوگوں نے بدعات کر رکھی ہے، میلہ ٹھیلا لگانا، خواتین کا اجتماع کرنا، قوالیاں کرنا، وہاں پر آڑی تیڑی وہ سوئیاں گھسیڑنا، یا کندھے سے نیچے کے بال والے بابا، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی والے بابا، وہ آڑے تیڑے بدعتی جن کو نمازوں کا تک خیال نہیں ہے، مزاروں پہ سجدے کرنا، طواف کرنا، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو حرام کہتے ہیں تو شرع میں اس کا حرام ہونا لکھا ہوا ہو۔ اب کوئی جاہل اگر مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو وہاں بھی جھٹ اسے مشرک بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو سجدہ کر رہا ہے یہ حرام ہے، یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے، سجدہ تحیت ہے۔ سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ، یہ حرام ہے۔ اگر وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے کہ جس کے آگے میں جھک رہا ہوں یہ خدا ہے، تو یقیناً وہ مشرک ہوگا۔ تو پہلے اس کی نیت تو معلوم کر لو۔ تو ایسے یقیناً بہت بے علم مسلمان ہیں جن کو پتہ نہیں کہ مزار پہ کس طرح جانا چاہیے۔ انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جو سنیوں کے امام ہیں، 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اور جنہوں نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کھول کھول کر دین بتایا ہے، ان کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی باتوں کو علماء سے سنیں کہ مزار پہ جائیں تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، مزار کو ہاتھ نہ لگایا جائے، چوما نہ جائے، ایک چادر ہو تو دوسری نہ چڑھائی جائے، مزاروں پہ دھاگے نہ باندھے جائے، گھوڑے نہ باندھے جائے، دودھ نہ بہایا جائے، مزاروں پہ طرح طرح کی چوڑیاں اور یہ وہ، یا طواف کرنا یا سجدہ کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اور اس طرح سندل نکالنا کہ محلے کی نیندیں خراب کر دینا، اس میں بینجو بجانا، ڈھول بجانا، ڈی جے بجانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لوگ اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم عرس کو ایک اچھا کام سمجھتے ہیں، اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، مختلف چیزیں، اس میں سے کچھ تو بہت ضروری ہے، جن کا ہونا ضروری ہے، طے ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب لوگ کہیں کہ جب عرس مستحب ہی ہے تو 1 آدھ سال چھوڑ دینا چاہیے، کیا ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عرس 100 سال سے منایا جا رہا ہے، مفتی اعظم کا 30-40 سال سے منا رہے ہیں، ہاں، تاج الشریعہ کا 6 سال سے منا رہے ہیں، 1 آدھ سال چھوڑ دو تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے، معلوم ہو کہ یہ ضروری نہیں ہے، صرف اچھا عمل ہے، مستحب ہے۔ دیکھیے، میں نہیں کہتا کہ ضروری ہے ہر سال منانا چاہیے، 1 آدھ سال اگر چھوڑ دیا جائے یعنی نہ منایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بریلی کے عرس میں خاصیت یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے چوٹی کے علماء تشریف لاتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا، اور وہاں لوگوں کو عقائد بتائے جاتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے،
اور گمراہ بے دین فرقوں کے عقائد کیا ہیں، ان سے بچنا کیوں ضروری ہے، تو وہاں فرض بتایا جاتا ہے، بلکہ فرض اعظم بتایا جاتا ہے۔ اس لیے بریلی کا عرس ہر سال ہونا چاہیے، چونکہ اس ذریعے تبلیغ دین ہو رہی ہے۔ پھر وہاں لوگ جا کر کتابیں خریدتے ہیں، بریلی میں ڈھول نہیں بجتا ہے، بریلی میں عورتیں نہیں آتی ہے، بریلی کے اندر مزار پہ لوگوں کو حال نہیں آتی ہے، ہاں لوگوں کو حاضریاں نہیں آتی ہے، وہاں نگاڑے نہیں بجتے ہیں، وہاں پہ دھاگے نہیں باندھے جاتے ہیں، وہاں بدعات والا کوئی کام نہیں ہوتا جو حقیقتاً بدعات ہے، سمجھے، جو سنت کی مخالف ہو، جو سنت کو ختم کرے، دین کے چہرے کو مسخ کرے، ایسا کوئی کام بریلی میں نہیں ہوتا۔ ہاں جو دوسری جگہوں پہ عرس ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہر سال میلہ لگ رہا ہے، عورتیں آ رہی ہے، مرد آ رہے ہیں، قوالیوں پہ جھوم رہے ہیں، رزق کی بے ادبی ہو رہی ہے، مال کی بربادی ہو رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، اور بہت سے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ایسی جگہوں کے عرس کو تو بالکل بند کر دینا چاہیے، سال میں ایک بار کیا بالکل بند کرنا چاہیے، بلکہ وہاں کی کمیٹی کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں جس طرح سلف صالحین کے یہاں معمول تھا عرس منانے کا، اس انداز میں منانا چاہیے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ والوں کا، صالحین کا، ان کے یوم وفات کے دن عرس منانا۔ اچھا، ابھی میں نے دلیل نہیں دی ہے، ابھی میں نے دلیلیں نہیں دی، ابھی تو میں نے تمہید باندھا تھا اور تعریف کیا ہے۔ دلیلیں پھر انشاءاللہ کسی موقع پر عرس کی میں دوں گا، اور ہمارے نزدیک 4 چیزیں حجت ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس فقہا، قیاس شرعی۔ اہل سنت کی 4 اساس: قرآن و حدیث، اجماع و قیاس، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آگے میں دلیلیں دوں گا۔ بس فی الحال اتنی گزارش ہے کہ اس چینل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ میں کبھی کبھی کوئی سوال کروں گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سوال کی کیا ضرورت ہے، اس سوال کے بعد میں آڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ یہ جو 39 لوگوں نے ناجائز کہا ہے، یہ اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ والوں کا عرس منانا جائز ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے شرعی طریقے پر۔ اگر آپ اسے ناجائز کہتے ہو تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے فرمائیے، یہ دلیل لائیں اگر یہ سچے ہیں۔ نفی کا مدعی دلیل دیتا ہے، یہ قرآنی ضابطہ ہے کہ جب اہل مکہ نے خدا کے وجود کا انکار کیا تو حضور نے دلیل نہیں دی کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی یکتائی پر یہ دلیل ہے، اس کی وحدانیت پر یہ دلیل ہے، بلکہ ان سے دلیل مانگی گئی کہ تم جو انکار کر رہے ہو تو دلیل دو، کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہو۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، جو نفی کا مدعی ہو وہ دلیل دے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں تاکہ اسی احسن انداز میں ہم سوال اٹھاتے رہیں اور اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے رہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں نے زکوٰۃ کے 10 پارٹ بنائے ہیں، عرس کے اوپر بھی، عرس کی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، منانے کا جواز کیا ہے، اور کہاں سے یہ ثابت ہے، کتنے عرصے دراز سے ثابت ہے، اس کے فوائد کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ بالتفصیل میں پارٹ بائی پارٹ بناؤں گا۔ بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس چینل سے آپ زیادہ سے زیادہ سنیوں کو جوڑیں، اور جو لوگ بریلی شریف جا رہے ہیں جائیں، حاضری دیں، بادب حاضری دیں، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کے طفیل دعا کریں۔ اور جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے لیے خوب اصال ثواب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، سلف صالحین کا سچا اتباع کرنے کی، قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔